بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید نالج باسکٹ۔ میری انتہائی گزارش یہی ہے مولا، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ بزدل بار بار مرتے ہیں اور بہادر کو صرف ایک بار موت آتی ہے۔ آزادی کی حفاظت قوانین سے نہیں، جذبہ عمل و احسار کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی عبرت پذیری ہے، مگر سب سے بڑی غلطی غفلت ہے۔ اگر سچائی کو اس کی اصل ضرورت کے وقت پیش نہ کیا جائے تو اس کے وجود کا اعتراف بیکار ہے۔ چراغ جلانے کا اصلی وقت غروب آفتاب کے بعد آتا ہے، نہ کہ پچھلے پہر۔ زبان کی پکار ضائع جا سکتی ہے، مگر اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی۔ غلامی کے چاہے کتنے حسین نام کیوں نہ رکھ لیے جائیں، غلامی بہرحال غلامی ہے۔ جس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا گویا مر ہی گیا، لیکن اس سے پہلے وہ مرا جس کی زبان سے نہیں نکلا۔ سچائی میں پھیلنے کی قابلیت ہے، مگر پھر بھی پھیلانے والوں کی ضرورت ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتیں۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری۔ خوشی کو دائمی اور ابدی نہ خیال کر لے، کیونکہ جس کو ایک زمانہ خوش کرتا ہے اسے کئی زمانے رنج دیتے ہیں۔ ایمان کا دشمن جھوٹ، عزت کا دشمن سوال، عقل کا دشمن غصہ اور دولت کا دشمن بددیانتی ہے۔ جو شخص خطروں پر سوار نہ ہو وہ مرعوب چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ آدمی کو خود اس کی ذات کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ گناہ، ایام زندگی اور دشمن، یہ ایک ایسی تین چیزیں ہیں جن کا اندازہ انسانی دماغ نہیں لگا سکتا۔ ہر ایک بیماری کی دوا ہمیشہ ممکن ہے، مگر جب تنگ دستی سستی کے ساتھ مل جائے تو یہ لادوا مرض ہے۔ جب تک آپ کے اندر پہلے سے ہی جنت نہیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تجسس بیکار مشغلہ ہے، کیونکہ ہم اکثر کوئی بات محض اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ چالاکی سے ہر کام میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل کامیابی کے لیے موثر نہیں۔ سب سے بڑی چالاکی یہ معلوم ہونا ہے کہ آپ اپنی چالاکی کو کیسے چھپایا جائے۔ زندگی میں دو المیے ہوتے ہیں، ایک جس کی خواہش ہو اس کا نہ ملنا، اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا مل جانا۔ خواہشوں کی تسکین سے نہیں، خواہشوں کو اعتدال پر رکھنے سے امن اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ خوف ہمیشہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ صحت جسمانی کیفیت کا نام نہیں بلکہ دماغی کیفیت کا نام ہے۔ اپنا فرض ادا کرتے رہنا اور خاموش رہنا تہمت کا بہترین جواب ہے۔ بعض لوگوں کی برتری محض اضافی ہوتی ہے، وہ اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو امیدیں نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں کبھی مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عظیم کام ایسا نہیں جو جذبات کی قوت کے بغیر تکمیل کو پہنچا ہو۔ آدمی کو سمجھنے کے لیے اس کے جوابات کے بجائے اس کے سوالات پر غور کریں۔ جو زیادتی ہم کرتے ہیں اور جو زیادتی ہمارے ساتھ کی جاتی ہے،
ہم دونوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولتے۔ زندگی ایک کہانی کی طرح ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی طویل ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی دلچسپ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے آسان کام اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ آدمی کو جو بات پسند ہوتی ہے عموماً اسے سچ سمجھتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آدمی کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہے۔ جو چیز آسانی سے مل جائے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جو چیز جتنی زیادہ مشکل سے ملتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے محبت اتنا سنگین گناہ نہیں جتنا سنگین گناہ اپنے آپ سے لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ کسی سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا لازم ہے۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ اصولوں پر کبھی مفاہمت نہ کریں۔ جن لوگوں نے عظمت اور بڑائی حاصل کی انہوں نے اصولوں پر سختی سے عمل کیا، دنیا کا کوئی لالچ اور ترغیب ان کی راہ میں حائل نہ ہو سکا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔